من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال اور کہا الذین انہوں نے جو لا یرجون نہیں امید رکھتے، رجا کہتے ہیں امید کو، لقاءنا ملاقات کی ہم سے، یرجون کا مفعول ہے لقاء، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزل اتارا گیا علینا ہم پر الملائکۃ فرشتوں کو، او یا کہ نرا ہم دیکھ لیتے ربنا اپنے رب کو۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے قیامت کے دن، تو ان کے اندر یہ خواہش اور یہ مطالبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پر بھی فرشتے اتریں، ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب ہے نا، تو یہی ایمان مقبول ہے، ایمان بالغیب۔ لقد استکبروا البتہ تحقیق انہوں نے تکبر برتا، استکبار یعنی وہ بڑے بنے، فی انفسہم اپنے ہی نفسوں میں، اپنے ہی جیوں میں، یعنی انہوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا گمان کیا ہے کہ چلو دوسرے جو ہیں وہ تو غیب پر ایمان لائیں، ہم کیوں لائیں، ہم تو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے، تو چھوٹے لوگ تو چلو غیب پر ایمان لیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم انہوں نے اپنے آپ میں ہی بڑائی اختیار کی ہے، اپنے خود ہی بڑے بنے ہیں، وَعَتَوْا اور انہوں نے سرکشی کی ہے، عُتُوًّا کبیرا سرکشی بڑی، یعنی انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ تو یہ دلائل اور پھر مشاہدات ان کا بہت زیادہ شائق ہونا اور اس طرح وہ حتیٰ کہ اس میں ایمان بالغیب کی حدود کو بھی تجاوز کر جانا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سائنس کے جو مشاہدے کے علم والے لوگ ہیں ان میں یہ تجاوز کبھی آ جاتا ہے نا۔ یوم یرون الملائکہ اس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، یا جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، جرم کرنے والوں کے لیے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یعنی فرشتے جس دن انہیں نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے، تو وہ فرشتوں کا دیکھنا ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوشخبری کا باعث نہیں ہوگا، اور دوسرے وَيَقُولُونَ اور وہ فرشتے کہیں گے حجرا محجورا، حجرن ایک روک ہے، محجورا جو روک لگا دی گئی ہے، یعنی پتھر ہیں
جو کہ چن دیے گئے ہیں، یعنی انہیں جنت سے روک دیا گیا ہے۔ حجر کہتے ہیں کسی چیز سے روک دینا، اسے حرام قرار دینا، جیسے قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ حاذہ حرث حجر، کہ یہ کھیتی ہے جو روک دی گئی ہے، یعنی حرام کر دی گئی ہے۔ بعض اس طرح یعنی کہ وہ خود سے ہی اس کو، حجر کا ایک معنی حرام کر دینا، روک دینا بھی ہے۔ حجر ویسے حجر پتھر کو، سخت پتھر کو کہتے ہیں، اور پھر پتھر جو چن کر دیوار بنا دی جائے، اس سے روک دیا جائے آنے سے، اسے بھی حجر کہتے ہیں۔ یہ جو حجر اسماعیل حتیم جو ہے بیت اللہ کے گرد، اسے بھی حجر کہتے ہیں کہ اس میں داخلے سے روک دیا گیا ہے، طواف اس کے باہر سے ہوگا، تو اس لیے اسے حجر کہتے ہیں، روک دی گئی جگہ ہے۔ اور حجر عقل کو بھی کہتے ہیں، تو اصحاب الحجر وہ لوگ بھی ہیں جو یعنی کہ جن کے اوپر پتھر برسائے گئے وغیرہ۔ تو یہ حجر کے معنی ہے۔ یہ حجراً محجورا ایک تو اپنا لغوی معنی دیتا ہے کہ روکا ہوا، اور دوسرا اس کا محاورے کا معنی بھی ہے، محاورتاً اس کا استعمال بھی ہے۔ حجراً محجورا محاورتاً اس کا معنی ہے پناہ، پناہ، بچاؤ بچاؤ ہیں۔ تو یوم یرون الملائکہ، اس دن جب وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، یعنی کافر لوگ جو لا یرجون لقاءنا، لا بشرا یومئذ، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، للمجرمین، مجرموں کے لیے، ویقولون، اور وہ مجرم کہہ رہے ہوں گے، حجرا محجورا، پناہ پناہ، یعنی جو جہنم کا عذاب ہوگا اس سے وہ پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ تو ایک قول یہ فرشتوں کا بھی ہے، اور پھر یہ جو کفار ہیں ان کا بھی ہے۔ تو فرشتوں کا قول لیں گے تو اس کو ہم لغوی معنوں میں لیں گے، اور جب ان کا قول لیں گے تو پھر ہم اس کو محاوراتی معنوں میں لیں گے، حجرا محجورا، پناہ پناہ۔ وقدمنا، اور وہ ہم بڑھیں گے، قدمنا ہم بڑھیں گے، ہم متوجہ ہوں گے، الی ما عملوا، طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے، من عمل، کچھ بھی عمل، فجعلناہ، تو ہم کر دیں گے اسے، ہباء، ایک غبار، منصورا، پراگندہ، نثر کہتے ہیں کسی چیز کے بکھر جانے کو، اس کا جو متضاد ہے وہ شعر ہے، شعر سنور جانا ہے، نثر بکھر جانا ہے۔ تو شعر میں کلام سمٹا ہوا اور ہم وزن ہوتا ہے، اور نثر بکھرا ہوا۔ بالوں کو اگر کنگھی کر لی جائے اور وہ سارے ٹھیک ہوں، یعنی کہ بڑے چھوٹے نہ ہوں، تو اسے شعر کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ ورنہ جو ہے نا وہ نثر پھیلے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ منصور مفعول کے وزن پر ہے، اس یعنی کہ جسے بکھیر دیا۔ ہبا، یہ وہ یعنی غبار ہے جو کسی درز سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، یا چھت میں وہ ایک سوراخ بناتے تھے جس سے روشنی آ رہی ہوتی تھی، وہ ایک پورا بیم روشنی کا، اور اس کے اندر جو اڑتے ہوئے پارٹیکل نظر آتے ہیں اسے ہبا کہتے ہیں۔ ویسے وہ عام آنکھ سے نہیں نظر آتے، تو یعنی عام آنکھ سے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جب خاص روشنی کسی جھروکے سے آ رہی ہے،
سوراخ سے آ رہی ہے تو وہاں پھر وہ پارٹیکل نظر آتے ہیں، اسے ہوا کے فجعلناہ ہباء منثورا۔ تو اس میں اگر بندہ ہاتھ مارے گا تو کوئی چیز ہاتھ میں تو نہیں آتی نا، یعنی وہ روشنی کے اندر جو پارٹیکلز ہیں، تو بچے ہم وہ کرتے تھے اس کو پکڑنے کی کوشش تو کچھ بھی نہیں پکڑا جاتا، تو فجعلناہ ہباء منثورا، تو ان کے اعمال ایسے کر دیں گے جیسے ایک پراگندہ غبار۔ اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ اس دن خیر، بہترین ہوں گے۔ یہ خیر قرآن مجید میں اکثر اخیر کے معنوں میں آتا ہے، افعل کے وزن پر، تو خیر بہترین، مستقوا جائے قرار میں اسم ظرف ہے، وَأَحْسَنُ اور بہترین ہوں گے، عمدہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، مقیلاً جائے آرام میں، قیلولہ کرنے کی جو جگہ یا قیلولہ کرنے کا جو وقت ہے وہ مقیل ہے، اسم ظرف ہے مقیل، اور یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی۔ عربی زبان میں اسم ظرف دونوں کے لیے آتا ہے، زمانے کے لیے بھی اور مکان کے لیے بھی۔ تو جنت والے اس دن وہ بہترین جائے قرار میں ہوں گے، یعنی ہمیشہ جو رہنے کی جگہ ہے وہ بھی بہترین ہے، اور جو تھوڑی دیر ٹھہرنے آرام کرنے کی ان کی جگہ ہے وہ بھی احسن، سب سے عمدہ ہے، اچھی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ اور اس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام بادلوں جیسا۔ یہ بالغمام میں با حال کی ہے، یعنی آسمان اس طرح پھٹ جائے گا جیسے کہ بادل پھٹ جاتے ہیں، یا جس طرح بادلوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ پھٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی آسمان پھٹا ہوگا۔ یا یوں بھی کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، کہ اس دن پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، یعنی بادل بھی ہیں تو وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں، تو ساتھ آسمان بھی پھٹا ہوا ہے۔ یا جس طرح بادل پھٹتے ہیں ویسے ہی آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا اتارا جانا، یعنی خوب اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ بادشاہی اس دن کی، الحق سچ ہے، ثابت شدہ ہے، للرحمن رحمان کے لیے، یعنی اس دن رحمان کی بادشاہی اختیار ملک کا کوئی بھی انکار کرنے والا نہ ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا اور وہ ہے دن، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، عَسِيرًا تنگ، کافروں پر وہ دن بہت ہی تنگ ہے۔ وَيَوْمَ اور اس دن يَعَضُّ کاٹے گا، عَضَّ يَعُضُّ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا، تو دانتوں سے کاٹے گا، الظالم ظالم، علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں پر دانتوں سے جو ہے نا وہ چکی لگائے گا، کاٹے گا، یعنی اپنے اوپر ہی غصہ نکالے گا۔ یقول کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، اتخذت میں بنا لیتا، مع الرسول رسول کے ساتھ، سبیلاً راستہ، یعنی رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا ہائے بربادی میری، لیتنی کاش کہ میں، لیتا یہ تمنا کے لیے آتا ہے، کاش کے لیے، لم اتخذ میں نہ بناتا، فلانن فلاں کو، خلیلاً دوست، کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، یعنی رسول کے ساتھ دوستی کرتا، فلاں کے ساتھ دوستی نہ کرتا۔ لقد اضلنی البتہ تحقیق اس نے تو گمراہ کر دیا مجھے،
اولا بہکا دیا، بھٹکا دیا، مجھے عن ذکر، ذکر سے، الذکر یعنی قرآن سے، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی، جب کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا ذکر، وکان الشیطان اور ہے شیطان، للانسان انسان کے لیے، خذولاً چھوڑ جانے والا، خذالہ یا خذولو کہتے ہیں کہ وقت پر پڑھنے پر چھوڑ دینا، جب ضرورت پڑے تو چھوڑ دینا، اس کو خذل کہتے ہیں۔ خذول فعول کے وزن پر ہے، یعنی بہت زیادہ چھوڑ جانے والا، یعنی جب بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت وہ قریب ہی نہیں آیا۔ تو یہ آیات عام ہیں، اس میں اگرچہ عقبہ بن معیط اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وقال الرسول اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فعل ماضی ہے اور یہ قیامت کے حالات میں فعل ماضی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یقین ہونے کے اعتبار سے، یقینی بات ہونے کے اعتبار سے، یعنی بالیقین رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب، یا کہ رسول نے دنیا میں کہا اے میرے رب، ان قومی یقیناً میری قوم، اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے، ھذا القرآن اس قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا، ہجرا یہجر اسی سے لفظ ہجرت ہے، چھوڑ دینا، وطن اپنا چھوڑ دینا، چلے جانا، تو یہ مہجور یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو رسول نے شکایت کی کہ اے میرے رب، میری یہ جو قوم ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا کر دیا ہے، مہجور کر دیا ہے، چھوڑا ہوا بنا دیا ہے۔ اور حجرا یہجرو جو ہے نا، وہ ایسے ہی بیکار گفتگو کرنا، یاوہ گوئی کرنا، بک بک کرنا، جھک جھک کرنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح پھر اس کا معنی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک بیکار چیز، ایک بک بک جھک جھک بنا دیا ہے، یعنی انہوں نے قرآن کو بس ایک بیکار جو ہے نا وہ چیز بنا دیا ہے، جس کا کوئی یعنی مصرف نہیں ہے، کوئی بیکار چیز ہے، مفید چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے۔ جو کچھ صورتحال ہمارے ہاں بچوں کے نصابوں کی بنی، تو قرآن کو بالکل بیکار چیز کر کے نصاب سے نکال دیا گیا، گویا کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کی، اور زور زبردستی پاکستان بنایا ہم نے اسلام لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، اور اسلامیات کا مضمون رکھوانے کے لیے بھی تحریک چلانی پڑی۔ اب قرآن پڑھانے کے لیے بھی بار بار عدالت میں اور کبھی اس میں جناب کہ قرآن پڑھاؤ بھائی۔ تو جو لوگ ہیں فیصلہ کرنے والے، وہ قرآن کو بیکار چیز سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مہجور یعنی ایک جھک جھک بک بک بنا لیا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وقال الرسول یا ربی، کہا رسول نے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم ہے کہ انہوں نے قرآن کو مہجور بنا دیا ہے، یعنی ایک بیکار چیز بنا دیا ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے ہاں یعنی کہ کسی عہدے کے حصول کے لیے کوئی ضروری نہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، تو یعنی کسی کو قرآن مجید کا علم ایک انہوں نے اس کو فضول علم نعوذ باللہ قرار دے دیا نا دنیا کے اندر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرف هذه الامہ،
کہ میری امت کا شرف و بہاؤہا، اور اس کی بہا یہ قرآن ہے، جو اقوام کا عروج و زوال ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام تو قبر میں بھی جس کو دفنانا ہوتا تو پوچھتے کہ اس میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، تو جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو اپنے قریب رکھتے جنازہ پڑھاتے ہوئے، دوسرے کو اس سے پرے رکھتے، اور قرآن جس کو زیادہ آتا ہے اسے قبلے کے قریب رکھتے، قبلے کی جانب رکھتے، یعنی مرنے کے بعد بھی آپ نے قرآن والے کو اہمیت دی نا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے کر دیا ہے ہر ایک نبی کے لیے عدوًا دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، ہادیًا ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، وَنَصِيرًا اور مددگار۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا انہوں نے جنہوں نے انکار کیا، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ اس پر، القرآن قرآن، جملۃ واحدۃ اکٹھا ایک ہی مرتبہ، جملہ یعنی اکٹھا، واحدۃ یک بارگی، جیسے تورات نازل کی گئی اور دیگر کتابیں نازل کی گئی ہیں، تو یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا اللہ کو یعنی سوچ سوچ کے کلام کرنا پڑ رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اعتراضات کرتے تھے نا، اور کہتے ہمیں تو لگتا ہے کہ خود ہی سوچ سوچ کے کلام بناتے ہیں وغیرہ، تو اعتراض کیا کیوں نہیں اکٹھا اتارا گیا ایک بارگی، کذالک، ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہے کہ اس کو ہم نے اکٹھا نہیں اتارا ہے، لنثبت، تاکہ ہم مضبوط کر دیں، جما دیں، بھی اس کے ساتھ، فؤادا کا، دل کو آپ کے، ورتلناہ، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے اسے، رتل یرتل، ترتیل، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ترتیلاً، یعنی ہم نے وقفے وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اسے اتارا ہے، سنایا ہے، پڑھایا ہے۔ ولا یأتونک، اور نہیں وہ آتے آپ کے پاس، بے مثال، کوئی بھی مثال لے کر، کوئی بھی سوال لے کر، الا، ہاں مگر، یعنی کوئی بھی کافر سوال لے کر آتے ہیں، اعتراض لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، الا، ہاں مگر، جئناک، ہم لاتے ہیں آپ کے پاس، بالحق، حق کو، یعنی یہ جو قرآن ہم نے وقفے وقفے سے نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، ایک تو اس سے آپ کا دل مضبوط، دوسرا یہ کہ جب بھی کافروں کی جانب سے کوئی سوال آیا، کوئی اعتراض آیا، تو اس کا جواب آ گیا کہ الا جئناک بالحق، مگر یہ کہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس حق، واحسن، اور عمدہ، تفسیراً، وضاحت، تفسیر یعنی ہم عمدہ اس کی وضاحت لے کر آئے، ان کا جو اعتراض ہے اس کا جواب لائے۔ الذین یحشرون، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی جانب، اولئک، وہ ہیں، شر مکانا، شر مکانا، بدترین جگہ پر، واضل، اور سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں، سبیلاً، راستے میں۔ تو اللہ یعنی کہ اس بات پر قادر ہے کہ جو پاؤں پر چلاتا ہے وہ چہروں پر بھی چلائے، تو اللہ رب العزت محفوظ رکھے